آفس کے مالک نے مجھے دعوت پر بلایا تو کہا اپنی فیملی کو ساتھ لانا۔ میں بیوی کو ساتھ لے گیا۔ مالک میری بیوی کو دیکھ کر اس کا عاشق ہو گیا۔ مجھے بولا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارنے دو تو میں نے جو نئی فیکٹری بنائی ہے وہ تمہارے نام کر دوں گا، گاڑی بنگلہ بھی دوں گا، انکار کیا تو جیل بھجوا دوں گا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا تو بیوی نے مالک سے کہا میری ایک شرط ہے، تم اپنی بیوی کی ایک بڑی سی تصویر ساتھ لانا۔ مالک مان گیا۔ مالک تصویر لے کر میری بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جب اندر میں اپنی بیوی کے ساتھ دعوت پر آیا ہوا تھا، میری بیوی ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ اس دعوت میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ آج میرے آفس کے مالک فرقان شاہ کی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ ہر کوئی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ میری بیوی سائرہ میرے ساتھ خاموشی سے کھڑی تھی۔ میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا تھا کہ آفس کا مالک فرقان شاہ مسلسل ہمیں دیکھ رہا تھا، ہمیں نہیں بلکہ وہ میری بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ میں پہلی بار خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ فرقان بہت ہی امیر اور طاقتور آدمی تھا۔ آج اس کی نظر میری بیوی پر ٹھہر گئی تھی۔ سائرہ نے مجھے کہا علی چلو وہاں جا کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے میرے چہرے کی سختی محسوس کر لی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، مگر میری نظر اب بھی فرقان پر تھی جو اب بھی کہیں دور بیٹھا ہوا تھا، مگر اپنی نظروں سے سائرہ کو قید کیے ہوئے تھا۔ رات کسی طرح کٹی، مگر میرے دل میں ایک بے نام سا بوجھ اتر چکا تھا۔ ہم گھر واپس آئے، سائرہ سو گئی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بار بار وہی لمحہ ذہن میں آتا، فرقان کی نظر، اس کا چہرہ، اس کا تبسم۔ صبح آفس پہنچا تو پی اے نے کہا سر صاحب نے بلایا ہے۔ میرے قدم رک گئے، دل جیسے سینے میں تیز تیز دھڑکنے لگا۔ فرقان کا کمرہ ہمیشہ شاندار لگتا تھا، مگر آج وہ کمرہ مجھے کسی پنجرے کی طرح لگا۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے کوئی کھیل شروع کرنے والا ہو۔ علی بیٹھو، اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر وہ نرمی مصنوعی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ جلائی اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولا تم بہت محنتی ہو علی، ہمیشہ کمپنی کے لیے وفادار رہے ہو۔ شکریہ سر، میں نے ہلکی آواز میں کہا۔ وہ ہنسا۔ میں تمہارے خاندان سے ملا تھا کل، تمہاری بیوی بہت باوقار ہے، بہت منفرد۔ میرا دل ڈوبنے لگا، میں کچھ نہ بولا۔ اچانک وہ جھکا، میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتا ہوں، ایسی آفر جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ میں چپ رہا۔ اگر تم 2 راتیں، صرف 2 راتیں اپنی بیوی کو میرے ساتھ گزارنے دو تو 1 کنال کا پلاٹ اور ایک نئی فیکٹری تمہاری۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی ہو۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتا تھا، مگر الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح ٹپک رہے تھے۔ کیا؟ میرے لب کانپے، مگر آواز بے جان تھی۔ سمجھدار ہو علی، تم جانتے ہو یہ دنیا کیسے چلتی ہے، صرف 2 راتیں تمہاری پوری زندگی سنور جائے گی۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا، جیسے کچھ خاص نہیں کہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے میں کرسی سے گر جاؤں گا، مگر میں بیٹھا رہا۔ چپ چاپ سوچ لو، جلدی فیصلہ کرو، ورنہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے کاغذ میز پر رکھا جس پر پلاٹ اور فیکٹری کی تفصیل تھی۔ میں نے آہستہ کہا مجھے وقت چاہیے سوچنے کے لیے۔ اس نے آنکھ ماری، جتنا چاہیے لے لو، مگر جلدی کرو۔ میں اٹھا، پیر بھاری ہو چکے تھے، مگر کسی طرح دفتر سے باہر نکلا۔ سارا دن یوں ہی گزارا جیسے کسی دھوئیں میں لپٹے ہوں۔ شام کو گھر آیا، سائرہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ تھی، مگر میں اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں چپ رہا۔ علی سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز اب فکر مند تھی۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا رہا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ سائرہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا علی؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ پاس آئی، میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور سب کچھ کہہ دیا، ایک ایک لفظ، ایک ایک زہر۔ جب میں نے سائرہ کے سامنے وہ سب کچھ رکھا، میرے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور حلق جیسے سوکھ چکا تھا۔
وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، خاموش، نظریں جھکی ہوئی اور چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر اچانک اس نے نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی۔ میں ایک شرط پر تیار ہوں، اس نے کہا، آواز مدھم مگر حتمی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ میں جھک کر اس کی طرف آیا، جیسے الفاظ دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میری آواز کمزور تھی۔ میں تیار ہوں فرقان کے اس فارم ہاؤس جانے کو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ذہن میں کئی اندیشے دوڑنے لگے۔ کیسی شرط؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ سائرہ نے گہری سانس لی، پھر آہستگی سے بولی، میں اس درندے کی ویڈیو بناؤں گی، ہر لمحہ، ہر حرکت، تاکہ سچ دنیا کے سامنے آئے۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میری سماعت نے دھوکہ دیا ہو۔ تم ویڈیو بنانا چاہتی ہو؟ ہاں، وہ بولی، یہی میرا بدلہ ہوگا۔ جس نے ہمیں عزت سے محروم کرنے کی کوشش کی، میں اسے اس کی عزت سے محروم کروں گی۔ میں ساکت ہو گیا۔ مجھے لگا تھا وہ شاید کبھی مجھ سے بات نہ کرے، مجھے چھوڑ دے یا نفرت کرنے لگے، لیکن جو ارادہ اس نے ظاہر کیا وہ میری سوچ سے باہر تھا۔ اس لمحے میری نظر اس پر رکی، وہ عورت جس کے ہاتھ ہمیشہ دعا کے لیے اٹھتے تھے اب ارادے کے لیے مٹھی میں بند ہو چکے تھے۔ وہ عورت جو ہر لڑائی سے گریز کرتی تھی آج میدان میں اترنے کو تیار تھی۔ لیکن میں نے کہا، یہ بہت خطرناک ہے سائرہ۔ فرقان معمولی آدمی نہیں، اس کے پاس پیسہ، طاقت، رسوخ، سب کچھ ہے۔ اس نے ہمیں کچھ نقصان پہنچایا تو ہم پہلے ہی نقصان میں ہیں علی، تم نہیں سمجھتے۔ وہ ہمیں بلیک میل کر چکا ہے۔ ہم نے اس کی خاموشی کو برداشت کیا تو وہ اور آگے بڑھے گا۔ کسی کو تو کھڑا ہونا ہوگا اور وہ میں ہوں۔ اس رات ہم نے مل کر منصوبہ بنایا۔ ہم نے اپنی پرانی ڈسلر نکالی جو ہم نے بیٹی کی سالگرہ پر تصویریں لینے کے لیے خریدی تھی۔ سائرہ نے اپنے کزن فرحان سے رابطہ کیا جو میڈیا کے لیے انویسٹیگیٹو رپورٹس بناتا تھا۔ وہ قابل اعتماد تھا اور سائرہ کے راز کو راز رکھ سکتا تھا۔ فرحان نے ہمیں بتایا کہ ویڈیو ثبوت صرف تب قابل قبول ہوگا جب اس میں واضح طور پر زبردستی، دھونس یا مجرمانہ ارادے کی جھلک ہو۔ اس لیے سائرہ نے طے کیا کہ وہ فرقان کی ہر بات کو ریکارڈ کرے گی، چاہے وہ کتنی ہی چھپی ہو۔ ہم نے مارکیٹ سے ایک چھوٹا بٹن کی شکل میں کیمرہ خریدا جو کپڑوں میں نصب کیا جا سکتا تھا۔ سائرہ نے اسے دوپٹے کے کنارے میں سلوا دیا اور ایک پاور بینک کے ساتھ بیگ میں چھپایا ہوا موبائل فون جو بیک اپ ریکارڈنگ کرے گا۔ ہم نے ساری ٹیکنیکل تفصیلات فرحان سے چیک کروائیں۔ اس نے کہا، بس دل مضبوط رکھو، یہ قدم تمہیں یا تو تباہ کر دے گا یا بہت سو کو بچا لے گا۔ اگلے دن سائرہ نے اچانک علیحدگی میں کمپنی کی 3 خواتین سے بات چیت شروع کی جن کے بارے میں کچھ افواہیں سن رکھی تھیں۔ انہوں نے پہلے ٹال مٹول کی، پھر ایک لڑکی فضا نے اشارہ دیا کہ وہ فرقان کے رویے سے تنگ ہے۔ سائرہ نے اسے کہا، میں کچھ کر رہی ہوں، اگر تم ہمت کرو تو ہم سب کے لیے بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ وہ لڑکی سائرہ کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، اگر تم واقعی کچھ کرو گی تو میں گواہ بنوں گی۔ مجھے فرقان کی نظروں سے نفرت ہے لیکن اب تک چپ تھی کیونکہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ چھوٹا سا اطمینان ایک امید کی کرن تھی۔ سائرہ کا ارادہ مضبوط ہو چکا تھا اور میں بس اسے دیکھتا رہا۔ جو عورت کل تک خاموشی کو عبادت سمجھتی تھی آج شور کو انصاف کا ذریعہ ماننے لگی تھی۔ میں صبح دفتر وقت سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ فرقان شاہ کے آفس کا مالک ہمیشہ سے روبدار رہا تھا لیکن آج میرے قدم بھاری تھے۔ ایک بے نام سی کپ کپاہٹ جسم میں پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے باہر کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی میں یہ سب کرنے جا رہا ہوں۔ کل رات سائرہ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، کیمرہ چیک کر لیا گیا تھا، موبائل پاور بینک سے جوڑ دیا گیا تھا اور اس کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، اگر ہم یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تو کل کو ہماری بیٹی کو بھی یہی جھیلنا پڑے گا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آؤ کی آواز آئی۔ فرقان صوفے پر بیٹھا سگار سلکا رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی اطمینان تھا جیسے شکاری شکار کے قریب آ چکا ہو۔ میں نے سلام کیا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری نظر میز پر پڑی فائلوں پر تھی مگر دماغ سائرہ کی آنکھوں میں چھپی تیاری پر۔ تو کیا سوچا تم نے؟ اس نے دھواں چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں نے گردن جھکائی اور آہستہ سے کہا، ہم تیار ہیں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ زور سے ہنسا۔ میں جانتا تھا علی، تم سمجھدار ہوگے، تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اٹھا اور ایک دراز کھولی اور ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔
یہ ایڈریس ہے فارم ہاؤس کا، آج رات 8 بجے سب کچھ تیار ہوگا، تم فکر مت کرو، تمہاری بیوی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں لیا، بغیر کھولے اور خاموشی سے سر ہلایا۔ دل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، مگر چہرے پر ایک جامد نقاب سجائے بیٹھا تھا۔ علی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کتنی بدلنے والی ہے۔ ایک پلاٹ، ایک فیکٹری اور وہ سب کچھ جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا، وہ اب میرے کندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا، جیسے کسی مہربان آقا کی طرح۔ میں نے نظریں اس کے چہرے سے ہٹائیں اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ سر۔ اور علی، وہ رکا۔ کسی سے کچھ ذکر نہ کرنا، یہ بات صرف ہمارے بیچ ہے۔ جی سر۔ دفتر سے نکلا تو سائرہ کو ایک میسج کیا، کام ہو گیا، وہ آج رات تیار ہے۔ سائرہ نے فوراً جواب دیا، سب ریکارڈنگ کے لیے تیار ہے، بیٹری چارج ہے۔ میں سیدھا اپنے دوست ارشد کے پاس گیا، جو ایک چھوٹے الیکٹرانک سٹور پر کام کرتا تھا۔ میں نے اس سے چپکے سے 2 وائرلیس آڈیو ریکارڈنگ لیے، ایک سائرہ کے دوپٹے میں نصب ہونا تھا، دوسرا بیگ کے اندر۔ میں نے احتیاط سے استعمال کی، ہدایات دوبارہ سیکھی، کیونکہ اس بار کوئی غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ ارشد نے مجھ سے پوچھا، سب خیر ہے؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، بس ایک سچ کو ثابت کرنا ہے۔ شام کے وقت ہم نے پلان کو دوبارہ فائنل کیا۔ سائرہ نے ہلکا سا پیچ کلر کا دوپٹہ پہنا، جس میں کیمرہ احتیاط سے لگایا گیا تھا۔ اس نے صرف لائٹ بیک اپ کیا تاکہ فرقان کو کچھ شک نہ ہو۔ بیگ میں پاور بینک کے ساتھ موبائل بھی تھا، جس پر ایک مخصوص ایپ چل رہی تھی جو ویڈیو کے ساتھ آڈیو بھی ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، کیا تم واقعی تیار ہو؟ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر کہا، اگر ہم آج نہیں لڑیں گے تو کل کوئی اور لڑے گا، شاید ہماری بیٹی۔ میں یہ بوجھ اس پر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ رات 8 بجے سے پہلے ہی اندھیرا سارا آسمان نگل چکا تھا۔ میں سائرہ کو فارم ہاؤس کے قریب چھوڑ کر گھر لوٹ آیا تھا، مگر دل کہیں وہیں اٹکا ہوا تھا۔ گھر کے کمرے کی دیواریں جیسے اور تنگ ہوتی جا رہی تھی، گھڑی کی سوئیاں سست چل رہی تھی اور ہر آواز جیسے خطرے کی گھنٹی لگ رہی تھی۔ میں نے لائٹ بند کر دی، صرف موبائل کا ٹمٹماتا ہوا اسکرین تھا، جس پر فرحان کی طرف سے ویڈیو کا لائیو فیڈ آ رہا تھا۔ آواز بند تھی، مگر منظر سب کچھ کہہ رہے تھے۔ سائرہ فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو چکی تھی، اس کا چہرہ کیمرے میں صاف نظر آ رہا تھا۔ دوپٹے کے کنارے پر لگے کیمرے نے ہر زاویے کو قید کیا ہوا تھا۔ فرقان کے چہرے پر وہی گھمنڈی سکون، وہی بگڑے ہوئے رئیسوں والا اعتماد، اور اس کے قدم سائرہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں یہ سب دیکھتے ہوئے پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سائرہ کے لیے دعا کی، آنکھیں بند کی اور خدا سے صرف اتنا کہا، بس اسے سلامت رکھنا۔ پھر فرحان کی طرف سے ایک میسج آیا، سارا ریکارڈ ٹھیک جا رہا ہے، گھبرانا مت۔ میں نے جواب دیا، خدا کرے وہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ تقریباً 15 منٹ تک سب کچھ خاموش رہا، پھر اچانک فرحان کا فون آیا، وہ باہر نکل چکی ہے، گاڑی کہاں ہے تمہاری؟ میں تیزی سے گھر سے نکلا اور گاڑی سٹارٹ کر کے فارم ہاؤس کی طرف دوڑا۔ 10 منٹ بعد ایک ویران سڑک پر سائرہ دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو کسی فاتح کی ہوتی ہے۔ میں نے گاڑی روکی، وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، سب کچھ ریکارڈ ہو گیا، وہ تھپڑ، وہ چیخ، وہ ذلت، سب کچھ۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر لفظوں نے ساتھ نہیں دیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور ہم واپس گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچتے ہی سائرہ نے سب سے پہلے اپنے بیگ سے موبائل نکالا، پاور بینک سے علیحدہ کیا اور فرحان کو ویڈیوز بھیجنے لگی۔ ایک کاپی اسے دو، ایک کاپی کلاؤڈ میں اپلوڈ کر دو اور ایک USB میں نکال لو۔ اس نے ہدایت دیتے ہوئے خود کو مکمل کنٹرول میں رکھا۔ فرحان نے کہا، ویڈیو صاف ہے، فرقان کا چہرہ بھی واضح ہے اور اس کے جملے بھی، تم نے بہترین کام کیا ہے سائرہ۔ میں سائرہ کے قریب آ کر بیٹھا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے کچھ کیا تو نہیں۔ سائرہ نے میری طرف دیکھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جب میں نے تھپڑ مارا تو اس کے اندر کا شیر دم توڑ چکا تھا۔ تم نے واقعی تھپڑ مارا؟ میں حیرت سے پوچھ بیٹھا۔ ہاں، اور پھر اس کے چہرے پر مرچیں پھینکی، وہ چیخ رہا تھا، اندھا سا ہو گیا تھا۔ وہ بولی جیسے کسی عام دن کی بات ہو، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ مسکراہٹ کسی ہنسی کی نہیں، یہ اس سکون کی تھی جو برسوں بعد کسی حقدار کو ملے۔ ہم نے رات کو دوبارہ ویڈیوز دیکھی، فرقان کا لہجہ، اس کی حرکات، سائرہ کا رد عمل، سب کچھ ایک مکمل ثبوت تھا۔ میں نے فرحان سے کہا، کل ہم قانونی مشورہ لیں گے۔
फरहान बोला, तुम लोग अब तन्हा नहीं हो, सच तुम्हारे साथ है। रात के 2 बज चुके थे। हमने एक फ्रेम दोबारा चेक किया। सायरा ने कुछ मखसूस जुमले नोट किए, जैसे तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, खामोशी शर्त है, ये बात हमारे बीच ही रहेगी। इन जुमलों की अहमियत हमें फरहान ने समझाई। ये जुमले अदालत में फुरकान के खिलाफ सीधे सीधे इस्तगासा बन सकते हैं। फिर सायरा ने कहा, हम सिर्फ कानून की वीडियो से मुतमईन नहीं होंगे, अब हमें दूसरी खवातीन के बयानात भी चाहिए, ताकि ये साबित हो सके कि ये उसका मामूल था, हादसा नहीं। मैंने सर हिलाया। हम कल से उस पर काम शुरू करेंगे। उसने मुझसे कहा, ये वीडियो सिर्फ पहला वार है अली, असल जंग अभी बाकी है। मैंने उसका हाथ थामा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुकम्मल तौर पर, और माफिया शायद लफ्जों से नहीं, अमल से मांगी जाती हैं। आज जो तुमने किया, उसने मेरी नजर में ना सिर्फ तुम्हें बल्कि मुझे भी नया कर दिया है। सायरा ने सिर्फ इतना कहा, औरत अगर चुप है तो कमजोर नहीं, वो सिर्फ वक्त का इंतजार कर रही होती है। जब वक्त आता है वो बोलती नहीं, धाड़ती है। उस रात हमने नींद नहीं ली, न खौफ से, न बेचैनी से, बल्कि एक नई उम्मीद की बेदारी से। मैंने सायरा को देखते हुए सोचा, जो शख्स अपनी इज्जत के लिए बोलता है वो किसी इनकलाब से कम नहीं होता। और आज मेरी बीवी एक इनकलाब बन चुकी थी। सुबह सवेरे ही सायरा ने अपने मोबाइल पर कुछ मखसूस नंबर डायल किए। हर कॉल के साथ उसकी आवाज मजीद मजबूत होती जा रही थी। उसने 3 सहाफियों को एक ही पैगाम भेजा, अगर कुछ हुआ तो मेरे पास फुरकान शाह के खिलाफ सबूत है और मैं खामोश नहीं बैठूंगी। वो जानती थी कि उस वक्त सच को दबाने की कोशिश की जाएगी और हमें खुद को और मुमकिन हद तक महफूज बनाना था। मैं एक तरफ बैठा ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये वही औरत है जिसे मैंने बरसों तक सिर्फ एक बीवी की हैसियत से देखा। आज वो किसी जंगजू से कम नहीं। हमने वीडियो के 3 बैकअप बनाकर मुख्तलिफ जगहों पर रखे। एक यूएसबी में जो सायरा ने अपने भाई को दे दी, दूसरा फरहान के पास, और तीसरा हमने क्लाउड अकाउंट में अपलोड कर दिया, जिसका पासवर्ड सिर्फ मेरे और सायरा के पास था। इस मुकम्मल तैयारी के बाद सायरा ने वो कॉल की जो इस कहानी का पहला पलटवार था। फुरकान शाह का नंबर डायल किया, स्पीकर ऑन किया ताकि मैं भी सुन सकूं। हेलो। दूसरी तरफ से वही मगरूर लहजा अब भी बरकरार था। सायरा ने ठहर कर कहा, अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो वीडियो तुम्हारे दुश्मनों के पास पहुंच जाएगी। फुरकान की आवाज में गुस्सा फट पड़ा। तुम्हें लगता है तुम मुझे धमका सकती हो? मैं फुरकान शाह हूँ, अली की बीवी। हाँ, और यही अली की बीवी अब तुम्हारे गरूर का ताबूत बनेगी। तुमने जो किया उसका हिसाब देना होगा। सायरा की आवाज में लर्जिश नहीं थी। ये वीडियो अगर लीक हुई तो तुम दोनों का कुछ नहीं बचेगा। फुरकान चिल्ला उठा, हम पहले ही सब कुछ गवा बैठे। फुरकान, अब डरने के लिए कुछ नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारी बारी है। फुरकान ने फोन बंद कर दिया। उस लम्हे के बाद हम जान चुके थे कि वो खामोश नहीं बैठेगा, वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। फरहान ने अगली सुबह मशवरा दिया, तुम दोनों को अब पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए, या कम से कम लीगल नोट्स तैयार करो ताकि फुरकान को पता चले तुम संजीदा हो। हमने एक वकील से मुलाकात की जो खवातीन के हकूक पर काम करता था। उसने मुकम्मल वीडियो देखी और बोला, ये केस मीडिया पर आ जाए तो फुरकान का कैरियर खत्म हो सकता है, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। हमने उसके मशवरे पर एक प्री लीगल नोट्स तैयार किया जिसमें साफ साफ लिखा गया कि अगर अली या सायरा को किसी भी किस्म की धमकी, नुकसान की कोशिश की गई तो वीडियो अवामी सतह पर जारी कर दी जाएगी। नोट्स को फुरकान की कंपनी के हेड ऑफिस में कोरियर कर दिया गया। इसी दौरान कंपनी में एक अजीब सी सरगोशियां शुरू हो गयी। 2 सीनियर अफसरान ने अली से अकेले में मुलाकात की और अजीब नजरों से देखा। एक ने कहा, तुम्हारी बीवी कुछ ज्यादा ही बहादुर लगती है। मैंने उनकी बात पर बुरा सा मुंह बनाया मगर कुछ ना बोला। सायरा ने पहले ही कह दिया था, हमारी जबानों पर ताला तब तक है जब तक हमारे पास हिफाजत की जमानत हो। 2 दिन बाद हम एक नामालूम नंबर से कॉल आई। ये फुरकान का आदमी था। उसने कहा, साहब तुम्हें सिर्फ समझाना चाहते हैं कि ये वीडियो अगर देखी गई तो तुम्हारी बेटी का स्कूल, तुम्हारे भाई की नौकरी, सब कुछ खत्म हो सकता है। सायरा ने वो कॉल भी रिकॉर्ड की। हमने फौरी तौर पर वकील के पास भेजी जिसने कहा, अब हमें पुलिस में शिकायत भी करनी होगी क्योंकि धमकी दी गई है। पुलिस थाने में जाना हमारे लिए आसान नहीं था।
ہم نے ہر راستے پر دیکھا، ہر نمبر پر غور کیا۔ تھانے میں موجود افسر نے ویڈیو کا ایک مختصر حصہ دیکھ کر کہا، یہ سنجیدہ معاملہ ہے، ہم انکوائری درج کر لیتے ہیں۔ اب ہمیں فرقان کی طرف سے کسی بڑی چال کی توقع تھی اور وہ چال 2 دن بعد آ گئی۔ اچانک میرے فون پر کمپنی سے کال آئی، علی تمہاری پرفارمنس پر سوال اٹھایا گیا ہے، مینجمنٹ چاہتی ہے تم 2 ہفتے کے لیے لیو پر چلے جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پہلا سرکاری وار تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر اس کا جواب بھی ملے گا۔ سائرہ نے کہا، یہ اس کی بوکھلاہٹ ہے، کچھ بھی کر لے، ہم نے جس دروازے پر دستک دی ہے اب وہ پوری دیوار ہلا دے گا۔ اس رات ہم نے فرحان سے مشورہ کر کے 2 اور چیزیں کی۔ ایک، صحافیوں کو پوری ویڈیو دی تاکہ وقت آنے پر رپورٹنگ مکمل ہو چکی ہو، اور 2، ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کیا جس میں سائرہ نے تمام کہانی صاف اور سچائی کے ساتھ سنائی، جسے ہم نے 5 مختلف افراد کو بھیج دیا۔ اگر ہمیں کچھ بھی ہوا تو یہ بیان آٹومیٹک پبلش ہو جائے گا۔ سائرہ نے آخری سطر بولی، اب لڑائی صرف ہمارے لیے نہیں، ان سب کے لیے ہے جنہیں خاموشی کی چادر اوڑھنے پر مجبور کیا گیا۔ میں نے سائرہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب وہ روشنی نہیں تھی جو صرف روشنی کہلاتی ہے، وہ شعلہ بن چکی تھی، اور وہ شعلہ اب صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے نظام کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ فرقان، جسے لگتا تھا وہ سب کچھ خرید سکتا ہے، شاید پہلی بار اپنی سلطنت کے لرزتے ستونوں کو محسوس کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی اپنے جوبن پر تھی، اور باہر کے موسم جیسا ہی ایک ماحول فرقان شاہ کے آفس کے اندر بھی بن چکا تھا۔ وہ پہلی بار ہمیں ایک رسمی میٹنگ کے لیے بلا رہا تھا۔ نوٹس آیا، فرحان شاہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، دونوں میاں بیوی سے۔ ہمیں حیرت بھی ہوئی اور تجسس بھی۔ سائرہ نے فوراً کہا، یہ اس کی آخری چال ہو سکتی ہے، ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہم تیار ہو کر گئے۔ فرقان نے اس بار ماحول کچھ مختلف رکھا تھا، نہ روب، نہ طنز، نہ غصہ۔ اس بار وہ ایک نرم خو معقول بزنس مین کے روپ میں سامنے آیا۔ اس نے ہمیں کانفرنس روم میں بٹھایا جہاں 2 فائلز پہلے سے میز پر رکھی تھیں۔ پانی، چائے؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ سائرہ نے کہا، ہم یہاں چائے پینے نہیں، سچ کا فیصلہ سنانے آئے ہیں۔ میں نے سائرہ کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ میز پر رکھے کاغذات کی طرف۔ فرقان نے ہاتھ بڑھایا، دیکھو علی، سائرہ، جو کچھ ہوا وہ غلط تھا، میں مانتا ہوں، لیکن اب ہمیں مل بیٹھ کر حل نکالنا ہوگا۔ حل؟ میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ ہاں، ایک معاہدہ، تم لوگ یہ ویڈیو ختم کر دو اور میں تمہیں ترقی دوں گا۔ علی، تم اس کمپنی کے نائب ڈائریکٹر بن جاؤ گے، ایک فلیٹ گاڑی، سالانہ بونس۔ سائرہ، تم ایک فاؤنڈیشن چلا سکتی ہو جسے میں فنڈ کروں گا۔ سائرہ خاموشی سے سنتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، تم تو چاہتے ہو کہ ہم انصاف کا سودا کریں اور تمہارا ظلم فائلوں میں دب جائے۔ نہیں نہیں، یہ ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ تم لوگ جیت چکے ہو، میں مان رہا ہوں، مگر سب کو تباہ کر کے کیا ملے گا؟ میں ایک لمحے کو رکا، ذہن میں دھماکے سے ہوئے، مہنگائی، بیٹی کی فیس، چھوٹا سا گھر، وہ دن جب میرے پاس ماں کی دوائی کے پیسے نہیں تھے۔ میں بہکنے لگا۔ فرقان کی باتیں دل کو چبھ رہی تھی، مگر ساتھ ہی وہ دنیائی سہولت کا وعدہ بھی کر رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید ہمیں موقع مل رہا ہے۔ سائرہ نے میرا ہاتھ زور سے تھاما، اس کی انگلیوں کی گرفت میں جو طاقت تھی اس نے میرے دل کی لرزش کو ختم کر دیا۔ ہمیں انصاف چاہیے علی، معاہدہ نہیں۔ ہم نے یہ سفر خود کو بیچنے کے لیے نہیں، اپنے ضمیر کو زندہ رکھنے کے لیے شروع کیا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار بغیر کسی جھجک کے فیصلہ کیا، میں اس عورت کے ساتھ کھڑا ہوں جس کی سوچ وقت سے آگے ہے۔ میں نے فرقان کی طرف دیکھا، ہمیں تمہاری پیشکش منظور نہیں، ہم سچ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ فرقان کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے چہرے سے مٹنے لگی۔ اس نے گہری سانس لی، فائل بند کی اور دھیمے لہجے میں بولا، سوچ لو، دنیا تمہارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی۔ جب تم یہ ویڈیو جاری کرو گے، لوگ 2 دن شور مچائیں گے، پھر سب بھول جائیں گے، مگر تمہاری زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی، اور شاید برباد بھی۔ سائرہ نے سرد لہجے میں کہا، ہم نے فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا، اب صرف عمل باقی ہے۔ تمہیں لگتا ہے ہم بھی ویسے ہی بزدل لوگ ہیں جیسے تم نے سب کو بنا رکھا تھا؟ فرقان نے میز پر ہاتھ مارا، تم دونوں اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوگے۔ ہم خاموشی سے اٹھے اور باہر نکل آئے۔ کمپنی کے راستے میں کئی نظریں ہمارے پیچھے تھیں، مگر اس بار ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ باہر آ کر ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔
सायरा ने कहा, उसने खुद मान लिया कि वो हार चुका है, अब सिर्फ कानून का दरवाजा खटखटाना है। अगले दिन हमने लीगल केस फाइनल करने के तमाम जरूरी इक़दामात किए। वकील ने वीडियो को सबूत के तौर पर सील किया। तमाम फोन कॉल्स, पैगामात और फुरकान के दफ्तर की मुलाकातों के नोट शामिल किए गए। हमने एफआईआर दर्ज कराई और प्रेस को एक मुख्तसर बयान भेज दिया। हमने फुरकान के खिलाफ केस दायर कर दिया है। हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। सहाफी फरहान ने बताया कि एक न्यूज चैनल वीडियो को नशर करने के लिए तैयार है, मगर उनकी शर्त ये है कि कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाए ताकि वो बैकअप में रहे। सायरा ने कहा, जैसे ही हमारी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, वो दिन न्यूज चैनल पर हमारा दिन होगा। 3 दिन के अंदर कंपनी में हलचल मच गई। एचआर ने हमें दोबारा नोटिस भेजे। एक में कहा गया कि हमारी सरगर्मियां कंपनी की साख को नुकसान पहुंचा रही हैं। दूसरे में कहा गया कि इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। हमने उन नोट्स को भी अपने वकील को भेज दिया। उसने कहा, ये सब तुम्हें प्रेशर में लाने की कोशिश है, डरो मत, कदम पीछे ना हटाओ। उस रात मैंने सायरा के साथ चाय पीते हुए कहा, जब तुमने मेरा हाथ थामा था, शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। तुमने मुझे खुद से बेहतर जाना और मैंने तुम्हारे यकीन में अपनी सच्चाई तलाश की। सायरा हंसी, जब दिल में सच हो तो सारी दुनिया झूठ लगती है, और तुम अली अब वो सच बोलने वाले बन चुके हो जो पहले सिर्फ सुना करते थे। अब हमें पता था कि लड़ाई शुरू हो चुकी है, मुआहदा टूट चुका था, अब सिर्फ कानून बाकी था और वो सच जो सबके सामने आना था। फुरकान ने अपनी आखिरी कोशिश की और वो नाकाम रहा। हमने न झुकने का फैसला किया, न बिकने का। अदालत में केस की इब्तदाई समाअत से कुछ दिन पहले सायरा ने एक नई मुहिम का आगाज किया। उसने कहा, ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, उन सब की है जो खामोशी में दफन है। और वो कंपनी की दीगर खवातीन मुलाजिमीन से बात करने लगी। उसका तरीका ना जारहाना था, ना जज्बाती। वो बस सच्चाई के साथ एक खामोश कुव्वत की तरह हर खातून के पास जाकर कहती, अगर तुमने कुछ बर्दाश्त किया है तो तुम अकेली नहीं हो। पहली मुलाकात उसने फिजा से की, जो कंपनी के फ्रंट डेस्क पर काम करती थी। सायरा ने कैंटीन में बैठकर आहिस्ता आवाज में पूछा, फिजा, कभी फुरकान शाह ने तुम्हें कुछ ऐसा महसूस कराया जो मामूल से हटकर हो? फिजा कुछ देर खामोश रही, फिर आंखों में नमी लेकर बोली, मैडम, उसने कई बार इशारे किए, चाय के बहाने बुलाया, और जब मैं मना करती तो नाइट शिफ्ट में तबादला करवा देता। सायरा ने उसकी बात गौर से सुनी और कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा बयान खुफिया रखा जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज शामिल हो गई तो ये सिर्फ एक केस नहीं, एक मिसाल बनेगा। फिजा ने हिचकिचाते हुए हाँ कहा और अगले दिन फरहान के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद सायरा ने एक और खातून रुबीना से बात की, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थी। रुबीना एक समझदार और पुरानी मुलाजिम थी। उसने पहले तो साफ इनकार किया कि उसे कुछ याद नहीं, मगर जब सायरा ने उसे फरहान की तरफ से तैयार की गई दीगर गवाहियों का खुलासा सुनाया तो रुबीना का चेहरा बदलने लगा। मुझे लगा था शायद ये सब कुछ मेरे साथ ही हुआ और मैंने कभी जिक्र नहीं किया। उस दिन जब मैं प्रमोशन के लिए गई थी, उसने कहा था कि काम से ज्यादा चेहरे की मुस्कुराहट भी अहम होती है। वो बोली और आंखों में कई बरसों की घुटन उतर आई। हमने रुबीना का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद जैसे दरवाजे खुलने लगे, 3, फिर 5, फिर 7 खवातीन ने अपने बयानात दिए। हर एक की कहानी मुख्तलिफ थी, मगर किरदार एक ही, फुरकान शाह। कोई उसके हाथ के लम्ब से परेशान था, कोई उसकी नजरों से, और कोई उस धमकी से जो प्रमोशन के बदले मिलती थी। मैं रोज दफ्तर जाता और सायरा शाम को उन खवातीन से मुलाकात करती। उसका अंदाज कभी मजलूम जैसा न था, बल्कि एक मुहक्कम हौसले वाली लीडर की तरह। वो सामने वाली की बात सुनती, उसका एतमाद जीतती और उसे अपने सफ में शामिल करती। एक दिन सायरा ने मुझे कहा, ये सब खामोश गवाह हैं अली, इन्हें जुबान देना हमारी जिम्मेदारी है। फुरकान के खिलाफ हमारा केस अब जाती नहीं रहा, ये एक इज्तमाई गवाही बनता जा रहा है। फरहान ने भी हमारे कदमों की रफ्तार को सराहा। इतनी जल्दी 7 गवाह मिल जाना, और वो भी तैयार होकर वीडियो बयान देने के लिए, ये छोटा कारनामा नहीं है। हमने उन बयानात को कानूनी तौर पर नोटराइज करवाया और केस फाइल में शामिल कराया। हर बयान के साथ एक और पत्थर फुरकान की ताकत की दीवार से गिरने लगा। फिर अचानक एक दिन फुरकान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का खत कंपनी के बोर्ड ऑफिस डायरेक्टर्स की जानिब से जारी हुआ।
انہیں سوشل میڈیا پر کچھ ایسی خبریں ملی تھی جو ابھی تک آفیشیل نہیں ہوئی تھی، مگر دباؤ بڑھ رہا تھا۔ میں اس دن آفس میں تھا جب یہ خط آیا۔ ایک سینئر افیسر میرے پاس آیا اور بولا، علی، تم اور تمہاری بیوی جو کر رہے ہو وہ صرف ایک شخص نہیں، پورے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ تم تیار ہو اس انجام کے لیے جو تمہارا ہو سکتا ہے؟ میں نے سکون سے کہا، ہمیں انجام کی فکر ہوتی تو آغاز ہی نہ کرتے۔ سائرہ نے وہ رات ایک اہم میٹنگ میں گزار دی، گواہ خواتین کو جمع کر کے انہیں قانون، میڈیا اور سوشل رد عمل کے ممکنہ نتائج سے آگاہ کیا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ سچ بولنے کا مطلب ہمیشہ عدالتی کامیابی نہیں ہوتا، لیکن یہ ضمیر کی فتح ضرور ہوتا ہے۔ اس میٹنگ میں ایک نوجوان لڑکی نمرہ جو کمپنی میں انٹر تھی، اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں نے بھی فرقان کو اپنے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں چپ رہی کیونکہ مجھے لگا کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ آج آپ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ فرق پڑتا ہے۔ نمرہ کا بیان بہت قیمتی تھا کیونکہ وہ نئی نسل کی نمائندہ تھی اور اس کے سامنے ہی یہ تبدیلی آ رہی تھی۔ فرحان نے اگلے دن ہمیں کہا، ہم اب یہ ڈاکومنٹری تیار کر سکتے ہیں جس میں تم دونوں کا مرکزی انٹرویو ہو اور یہ گواہیاں بھی شامل کی جائیں گی۔ یہ ویڈیو چینلز پر چلیں گی اور پورے شہر میں ہلچل مچا دے گی۔ ہم نے حامی بھری اور ریکارڈنگز کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک چھوٹے اسٹوڈیو میں جا کر سب نے اپنی کہانیاں سنائی، چہرے پر دھندلا ماسک لگا کر، آڈیو میں تبدیلی کے ساتھ، تاکہ شناخت محفوظ رہے۔ یہ ان سب کا فیصلہ تھا اور ہم نے اس کا مکمل احترام کیا۔ میں ہر دن اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران ہوتا۔ وہ عورت جو کبھی پردے کے پیچھے خاموشی سے دنیا دیکھتی تھی، اب لوگوں کو آواز دے رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے کھڑا تھا، صرف شوہر بن کر نہیں، ایک سپاہی بن کر جس کا ہتھیار سچ ہے اور ہدف ایک ایسا نظام جو چہرے کو بدل کر ظلم کرتا ہے۔ سچ کے قدم بڑھنے لگے اور فرقان شاہ کے قدموں تلے زمین کھسکنے لگی۔ اب یہ صرف ایک ویڈیو کا مقدمہ نہیں رہا تھا، بلکہ وہ آوازیں بولنے لگی تھیں جو برسوں سے دبی ہوئی تھیں، اور یہ شور صرف ایک مرد کے خلاف نہیں، پوری خاموشی کے خلاف تھا۔ ہم نے کئی دنوں تک فرحان کے اسٹوڈیو میں ڈاکومنٹری کی ایڈیٹنگ دیکھی۔ ہر گواہ کا بیان، ہر کلپ، ہر لمحہ ایک ثبوت تھا۔ سائرہ کا انٹرویو مرکزی تھا، جہاں وہ دھیمے مگر پرعزم لہجے میں بول رہی تھی، یہ صرف میرا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک نظام کا مسئلہ ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل کوئی اور سائرہ ہوگی۔ میں نے وہ ویڈیو کئی بار دیکھی، ہر بار دل میں کچھ لرزتا تھا، کچھ جاگتا تھا۔ ریلیز سے ایک دن پہلے فرحان نے ہمیں بلایا، یہ رات آرام سے گزارو، کل طوفان آئے گا، ہر چینل، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم اس ویڈیو کو اٹھائے گا، تم لوگ خود کو تیار رکھو۔ سائرہ پرسکون تھی، اس کے چہرے پر اب وہ تذ بذ نہیں تھا جو کبھی میری آنکھوں میں ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اگر سچ کی قیمت ہوتی ہے تو میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ اگلی صبح ہم جلدی جاگے۔ فرحان نے 7 بجے فون کیا، ڈاکومنٹری ریلیز ہو چکی ہے، ابھی صرف سوشل میڈیا پر ہے، لیکن ٹی وی چینلز نے بھی شیئر کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے لیپ ٹاپ کھولا، انسٹاگرام پر سائرہ کی ویڈیو کے کلپس وائرل ہو رہے تھے، فیس بک پر لوگوں کے کمنٹس کی بھرمار تھی۔ ٹی وی آن کیا تو ایک نیوز اینکر بول رہا تھا، آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی دکھائیں گے جس نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فرقان شاہ، ایک نام جو تعمیراتی دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، آج کٹہرے میں کھڑا ہے۔ اسکرین پر سائرہ کی تصویر آئی اور پھر وہ لمحہ جب اس نے ویڈیو ریکارڈنگ میں فرحان کو روکا تھا، اس کے الفاظ، اس کا انداز، سب کچھ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے سائرہ کا ہاتھ تھاما اور اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا۔ میں نے کہا، نہیں علی، یہ ان سب کی وجہ سے ممکن ہوا جو برسوں سے خاموش تھے اور اب بولنے لگے ہیں۔ اس کا جواب سادہ تھا مگر اس میں پورے معاشرے کا آئینہ تھا۔ ہم نے نیوز چینل بدل کر مختلف سٹیشنز دیکھے، سب کے پاس ایک ہی ٹاپ سٹوری تھی۔ رپورٹرز کمپنی کے باہر کھڑے تھے، مائک ہاتھ میں لیے۔ ہم اس وقت شاہ انٹرنیشنل کنسٹرکشن کے ہیڈ آفس کے باہر موجود ہیں، جہاں فرقان شاہ پر الزامات کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ کمپنی کا رد عمل آیا، ہم اس واقعے کی مکمل انکوائری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں۔ اگر الزامات سچے ثابت ہوئے تو فرقان شاہ کو معطل کر دیا جائے گا۔ اسی دوران سائرہ کے فون پر ایک میسج آیا، نمرہ تھی، انٹرن،
जिसने पहले सच बोलने से डर महसूस किया था, अब लिख रही थी, मैडम, मैंने भी अपने इंस्टा पर सच लिख दिया है। जो आपने किया वो हमें ताकत दे रहा है। सायरा ने मुझे फोन दिखाया। यही असल तब्दीली है अली, कि अब लोग डर नहीं रहे। दोपहर को फरहान आया, हमारे साथ बैठा, लैपटॉप खोला और दिखाया। पहले 6 घंटों में डॉक्यूमेंट्री के 35 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, कमेंट्स हजारों में हैं और सब सच के साथ खड़े हैं। इस दौरान हमें एक और कॉल आई, एक मशहूर एनजीओ की तरफ से। हम आपकी काविश को सपोर्ट करना चाहते हैं, सायरा को हमारे साथ पैनल पर दावत देना चाहते हैं। सायरा ने इनकार नहीं किया, मगर कहा, अभी हम केस पर मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं, मीडिया की बात बाद में होगी। फिर अचानक फरहान ने टीवी की आवाज ऊंची कर दी, ये सुनो, एक सहाफी बोल रहा था, हमें इस जरिए से मालूम हुआ है कि कंपनी के अंदर मजीद खवातीन ने अंदरूनी शिकायती कमेटी से रजू किया है और वो भी फुरकान शाह के खिलाफ हैं। मैंने सायरा की तरफ देखा, ये तुम्हारी मेहनत का असर है। तुमने सिर्फ एक केस नहीं खोला, एक दरवाजा खोला है। शाम तक हर जगह एक ही चर्चा था, सायरा के वीडियो क्लिप्स। कुछ लोग मजाक उड़ाने की भी कोशिश कर रहे थे, मगर वो आवाजें कम थीं और उनका सामना अवामी हिमायत ने किया। रात को फरहान ने कहा, कल एक और स्टेप है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम दोनों को जाना होगा। मैं झिझका, सायरा अकेली जाएगी? सायरा ने जवाब दिया, हम दोनों जाएंगे अली, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, तुम्हारी भी है। हमने तैयारियां शुरू की। फरहान ने सवालात की फहरिस्त बनाई, पोजिशनिंग प्लान तैयार किया और कहा, ये वो लम्हा है जब सच की गूंज ताकतवरों के किले हिला देती है। उस रात सोने से पहले मैंने सायरा से कहा, तुमने मुझे सच के साथ चलना सिखाया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन हम इस मकाम पर होंगे। सायरा ने चिराग बुझाते हुए जवाब दिया, सच हमेशा मौजूद होता है अली, बस वक्त लगता है उसे पहचानने में। मैंने खामोशी से उसके हाथ को थामा और पहली बार यूं महसूस किया जैसे मेरा वजूद एक बड़े काम का हिस्सा है, एक मकसद का। सच की गूंज अब सिर्फ आवाज नहीं रही थी, वो अब एक तहरीक बन चुकी थी। डॉक्यूमेंट्री के नशर होने के तीसरे रोज कंपनी के अंदर एक गैर मामूली इजलास हुआ। सायरा को इत्तलात मिल चुकी थी कि शेयर होल्ड्स में बेचैनी बढ़ चुकी है और उनके दरमियान सख्त फैसले जेरे गौर हैं। शाम के वक्त फरहान ने एक इन्वेस्टर के जरिए खबर दी, आज बोर्ड मीटिंग में फैसला होने जा रहा है और गालिब इम्कान है कि फुरकान को मुअत्तल कर दिया जाए। हम खामोशी से ये खबर सुनते रहे। सायरा ने कोई खुशी जाहिर नहीं की, सिर्फ कहा, अगर वो हट भी गया तब भी बाकी सब नहीं बदलेगा, ये सिर्फ पहला जवाल है। अगले दिन सुबह 10:30 बजे कंपनी की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी किया गया। शाह इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन ने फुरकान शाह को अबूरी तौर पर ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। जब तक अंदरूनी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती। ये ऐलान टीवी और सोशल मीडिया पर एक बम की तरह गिरा। तमाम न्यूज चैनल्स ने उसे अपनी बड़ी खबर के तौर पर नशर किया। चंद घंटों के बाद पुलिस ने कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचकर फुरकान के कमरे को सील कर दिया। हम दोनों ये मंजर टीवी पर देख रहे थे। रिपोर्टर्स बाहर खड़े सवाल कर रहे थे, क्या शाह इंटरनेशनल जैसे इदारे में वाकई इतना कुछ होता रहा और कोई कुछ जानता नहीं था। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी। 2 दिन के अंदर खवातीन ने अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई। उनमें से एक फिजा थी जिसने हौसला करके न सिर्फ बयान दिया बल्कि अपना नाम भी जाहिर किया। रूबीना ने खुफिया तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और दीगर खवातीन ने अदालती अफसर के सामने शहादत दी। फुरकान शाह, जो कल तक मीडिया पर अपनी कामयाबियों की दास्तानें सुनाया करता था, आज अदालत में पेशी के दौरान निकाब में चेहरा छुपाए खड़ा था। रिपोर्टर चीख रहे थे, सर क्या आप बेगुनाह हैं? क्या आपने वाकई खवातीन को हरासा किया? मगर वो चुप रहा, सर झुकाए। अदालत ने इब्तदाई तौर पर उसे 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर दे दिया। इस वाक़े के बाद हमारे घर के बाहर मोहल्ले वालों की नजरें बदल चुकी थीं। जहां पहले लोग नजरें चुरा लेते थे, अब वो करीब आकर सलाम करते। चौकीदार ने दरवाजा खोलते हुए कहा, बीबी जी, आप जैसी बहादुर औरत आज तक नहीं देखी। सायरा ने सिर्फ एक मुस्कुराहट दी। दफ्तर में मेरे कोलीग्स ने मुझे घेर लिया। एक ने कहा, हमें अंदाजा नहीं था तुम दोनों इतना बड़ा कदम उठा लोगे। मैंने सिर्फ यही कहा, ये कदम हमने नहीं उठाया, सच ने उठवाया। सायरा ने घर आकर वो तमाम खतूत और रिपोर्ट्स तरतीब देना शुरू कर दी जो हम अदालत में जमा करवाने वाले थे। उसने एक फाइल अलहदा रखी जिसका नाम था बाद-अज़-ज़वाल,
اس میں وہ تمام خطوط شامل تھے جو عوام نے اسے لکھے، تعریف، شکریہ اور ہمدردی۔ ایک خط میں ایک بزرگ خواتین نے لکھا تھا: بیٹی، میں 25 سال سے اپنے شوہر کے ظلم کو چھپاتی رہی کیونکہ مجھے سکھایا گیا تھا کہ عزت خاموشی میں ہے۔ تم نے ثابت کیا کہ عزت سچ میں ہے۔ یہ خط سائرہ کی آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ اس نے خط میرے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی: ہم اکیلے نہیں ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کر اب خود کو پہچاننے لگے ہیں۔ اسی ہفتے کمپنی کے اندر خواتین ملازمین کے لیے ایک علیحدہ سیفٹی کمپنی بنانے کا اعلان کیا گیا اور ساتھ ہی ایک خواتین لیگل سیل بھی تشکیل دی گئی۔ کمپنی نے ایک معافی نامہ جاری کیا جس میں ادارے کی غفلت پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ سائرہ نے بیان پڑھ کر بس اتنا کہا: یہ الفاظ اگر عمل میں ڈھل جائیں تو شاید آئندہ کوئی سائرہ بننے پر مجبور نہ ہو۔ عدالت میں کیس نے مضبوط بنیادیں پکڑ لی تھیں۔ فرقان شاہ کا وکیل اب صرف تاخیری حربے استعمال کر رہا تھا۔ میڈیا کی نظر بھی اب کسی نئی سنسنی کی تلاش میں تھی، مگر جو کچھ ہو چکا تھا اس کی گونج لوگوں کے ذہنوں میں باقی تھی۔ ایسے میں سائرہ نے خاموش لیکن بہت پائیدار قدم اٹھایا۔ اس نے ایک NGO کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا آواز، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں وہ خواتین آ کر اپنی کہانیاں سنا سکیں بغیر خوف، بغیر شرمندگی کے۔ ہم دونوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کرائی اور پہلا آفس ایک چھوٹے سے فلیٹ میں قائم کیا۔ میں نے کمپنی سے استعفیٰ دے دیا اور اب سائرہ کے ساتھ مکمل وقت دینے لگا۔ وہ روز مختلف اداروں سے رابطہ کرتی، وکلا، سوشل ورکرز اور کچھ پرانے اسٹوڈنٹس جو جد و جہد سے متاثر ہوئے تھے، وہ سب آواز کا حصہ بننے لگے۔ ہم نے ایک فری ہیلپ لائن قائم کی جہاں پہلے ہی ہفتے میں 20 سے زائد کالز آئیں، کچھ مشورے لینے کے لیے، کچھ گواہی دینے کے لیے اور کچھ صرف سننے کے لیے۔ ایک دن جب ہم آفس کی چھوٹی سی کانفرنس روم میں بیٹھے تھے، ایک نوجوان لڑکی آئی۔ اس نے دوپٹہ مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا، چہرہ سوجا ہوا تھا۔ سائرہ نے نرمی سے کہا: بیٹھو بیٹی۔ لڑکی نے آہستہ سے کہا: میرا نام انم ہے، میرے آفس کے مینیجر نے۔ وہ رک گئی، سانس پھولنے لگی، آواز بند ہو گئی۔ سائرہ نے اس کا ہاتھ تھاما: گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا، جو کہنا چاہتی ہو بس کہہ دو۔ انم نے پوری ہمت جمع کر کے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ ابھی 6 مہینے پہلے ہی جاب پر آئی تھی اور شروع میں سب ٹھیک لگتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اشارے، تنقید، تنہائی میں بلانے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ اس نے شکایت کی تو اسے خاموش کرا دیا گیا، پھر اس کے خلاف پرفارمنس ریویوز دائر کر دیا گیا۔ سائرہ نے پوری کہانی ریکارڈ کی، اسے وکیل سے ملوایا اور کہا: ہم تمہاری شناخت محفوظ رکھیں گے، تم اب اکیلی نہیں ہو انم۔ انم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا: میں نے آپ کی کہانی سنی تھی ٹی وی پر، امی نے کہا تھا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے سب کی خاطر آواز بلند کی، آپ واقعی ہیرو ہیں۔ میں دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر میں نے چپ چاپ دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا سیمینار رکھا جس میں مختلف کالجوں کے طالبات، صحافی اور سوشل ورکرز شامل ہوئیں۔ سائرہ اسٹیج پر گئی اور بولی: یہ ادارہ صرف ایک مہم نہیں، یہ ایک تبدیلی کی ابتدا ہے۔ اگر کوئی چاہے تو ہم اسے صرف قانونی مدد نہیں، جذباتی طاقت بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا زخم وہ ہوتا ہے جو اندر خاموشی میں لگتا ہے، اور سب سے بڑی دوا وہ ہوتی ہے جب کوئی کہے: ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس دن کے بعد آواز ایک باقاعدہ پہچان بن گئی، اخبارات میں اس کا ذکر آنے لگا، لوگ ڈونیشن دینے لگے اور مختلف ادارے تعاون کی پیشکش کرنے لگے۔ سائرہ دن رات کام کرتی، کیسز کا مطالبہ، فالو اپ کرتی اور گواہوں کی تیاری میں اس کے ساتھ بیٹھ کر انتظامی معاملات سنبھالتا، فنڈز، ریکارڈز اور پالیسیز پر کام کرنا۔ ایک دن ہم دونوں گھر جلدی آ گئے تھے۔ بیٹی عائشہ اپنا ہوم ورک کر رہی تھی، میں صوفے پر بیٹھا اور سائرہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ عائشہ اچانک میرے پاس آئی، میری گود میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی: ابو، امی ہیرو کیسے بنتی ہیں؟ ٹی وی پہ لوگ کہتے ہیں امی بہت بہادر ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا: ہیرو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرے، سچ بولے اور کبھی کسی سے نہ ڈرے۔ تمہاری امی ویسی ہی ہیں عائشہ۔ عائشہ نے کہا: پھر میں بھی امی جیسی بنوں گی۔ ہیرو؟ اسی وقت سائرہ چائے لے کر آئی اور عائشہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا: امی آپ ہیرو ہو۔ سائرہ ٹھٹکی، پھر مسکرا دی اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے ایک کپ چائے پکڑاتے ہوئے کہا: ہیرو وہ ہوتا ہے جو صرف دشمن سے نہیں، خود سے بھی لڑتا ہے اور جیتتا ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ ہارنے سے پہلے لڑنا ضروری ہے۔ سائرہ نے میری طرف دیکھا اور ہم دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے۔
بہت کچھ کہا جا چکا تھا، باقی سب خاموشی میں چھپ گیا تھا۔ اس رات جب ہم چھت پر بیٹھے تھے، میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سچ کی لڑائی شاید کبھی ختم نہیں ہوتی، مگر جو اسی راستے پر چلتے ہیں انہیں اپنے اندر کا انسان مل جاتا ہے۔ سائرہ نے جواب دیا، سچ اگر درد سے جڑا ہو تو پھر وہ صرف دلیل نہیں، انقلاب بن جاتا ہے۔ اب ہم صرف ایک خاندان نہیں تھے، ہم ایک مشن کا حصہ بن چکے تھے۔ سائرہ نے وہ راستہ چنا جس پر قدموں کے نشان بہت کم تھے، اور میں فخر سے کہتا ہوں اس بار میں اس کے پیچھے نہیں، اس کے برابر چل رہا تھا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محبت کا اصل مطلب سمجھ آیا، صرف ساتھ دینے کا نہیں، مقصد میں شریک ہونے کا۔